حسین ناظرین کرام، ہم روز شام کو بیٹھتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. ملک میں جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پر وہ کیسے دور ہو سکتا ہے، ملک میں جو معاشی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کا علاج کیا ہے، کیا آنے والے آرمی چیف کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ساری بات اس کے گرد گھومے گی، کیا عمران کی جو لانگ مارچ ہے اس کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے گا جو ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ ڈراتے ہیں. اور عمران اقتدار سے باہر جانے کے بعد اقتدار کے دوران کہا جاتے تھے اقتدار سے نکل کے مظاہرہ پتہ نہیں خطرناک نہیں کچھ اور لوگ استعمال کرتے تھے ہو جاؤں گا. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے اعصاب جو شل ہو چکے ہیں، جو اس وقت بہت ہی جنجنائے ہوئے ہیں، وہ کوئی رستہ تلاش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ہم روز اس کی کوشش کرتے ہیں، روز ہی ایک ہی طرح کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں. اب آج کل چل رہا ہے توشہ خانہ کا کیس، اس میں روز نئی کہانی آ جاتی ہے، روز نیا ڈائمنشن آ جاتی ہے، روز نئی گفتگو آ جاتی ہے. لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا ہمارے ملک کی سیاست پر یا ہمارے ملک کے حالات پر؟ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تو سلمان عابد صاحب موجود ہیں، لاکھوں میں ایک یہی کہوں گا. پی جے میر صاحب ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب ڈی چینل چلے تھے تو وہ اینکرنگ کے پائنیئر تھے، وہ یعنی کہ ہم سرکاری چینل پہ تو بہت عرصے سے کرتے رہے تھے، میں بھی کرتا رہا تھا. میرا خیال میں اتنا پرانا کر رہا ہوں کہ اب شاید کوئی میرا ہم اثر باقی نہ رہا ہو. لیکن یہ ہے کہ پرائیویٹ چینل کو میں جب یہ کام شروع ہوا تھا تو پی جے میر اولین نام تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں، اور بھی شاید ہم ایک اپنے دوستوں کو اس میں شامل کریں اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. پہلے میں سلمان عابد صاحب سے پوچھتا ہوں. سلمان عابد صاحب، اس وقت ہم کسی پارٹی سے نہیں ہیں، ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، کیا پاکستان ہے ہماری آئیڈیالوجی صرف. کیا مسئلہ اس وقت کوئی حل ہوتا نظر آتا ہے یا کنفیوژن بڑھتی نظر آتی ہے؟ نہیں، کنفیوژن تو دیکھیے بڑھتی جا رہی ہے میر صاحب، اور پاکستان ایک سطح پہ اسٹیک کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. پاکستان کی داخلی معاملات، پاکستان کے علاقائی خارجی معاملات اور بالخصوص معاشی معاملات پہ جو جکڑ بندی ہے اس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہے، اور کوئی راستہ جسے کہتے ہیں تلاش کیا جا رہا ہے کہ کوئی باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل سکے تاکہ ہم اس سے وے آؤٹ لیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومت بھی، ہماری اپوزیشن یعنی عمران خان بھی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیفیسٹس بہت بڑھ گئے اور ٹکراؤ کی کیفیت ہے. میں عمومی طور پہ میر صاحب کہتا ہوں یہ سیاسی بحران نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ ایک ریاستی بحران بھی ہے، جہاں ایک سیاسی فریقین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے مفاد میں. ایک بات، پہلی دفعہ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے جس سے خود ادارے کے لیے بھی یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. لیکن ہم جگہ جگہ پر کامنٹری، جیسے کہتے ہیں بال ٹو بال کامنٹری کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اس قسم کا پروپیگنڈا، اس قسم کی قیاس آرائیاں، اس قسم کی بیان بازیاں، یعنی لگتا یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی کسی قسم کی کیفیت میں ہیں. اچھا، اس میں ایک کوشش جو ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کر رہے تھے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی کہ کچھ بات چیت طے ہو جائے. آپ بھی اس ملاقات میں تھے، میں بھی تھا، جو ہم نے پچھلے سیٹرڈے کو ڈاکٹر عارف الوی سے گورنر ہاؤس میں کی. اس میں بھی ان کا تاثر یہ تھا کہ بات چل بھی رہی ہے، نہیں بھی چل رہی ہے، اور ایک انہوں نے بڑا اچھا انڈیکیشن دیا کہ حکومت کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ انفارمل سی جو ہے نا بات چیت چل رہی ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہے، یعنی کل آپ نے دیکھا کہ ان کی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی صدر مملکت سے ملاقات ہوتی ہے، اور صدر مملکت کی پھر سنجرانی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں مشاورت ہوتی ہے. تو کوئی راستہ تو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہا ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات صدر سے ہوئی ہے. جی، صدر سے بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہوں، جو بھی آرمی چیف آئے گا میں اس کی حمایت کروں گا. یہ بھی انہوں نے آج کہہ دیا ہے. اور انہوں نے جیسے اس دن کہا تھا نا کہ سارے اختیارات میں نے ڈاکٹر عارف الوی کو دے دیے ہیں، اور اس دن ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بھی تائید کی تھی کہ مجھے انہوں نے کہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کوئی چیز کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے. اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا یا نہیں نکلے گا، یہ کہنا ذرا قبل از وقت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حکومت کے اندر بھی تھوڑی سی سیاسی لچک جو ہے نا وہ دیکھی جا رہی ہے. عمران خان کے اندر بھی سیاسی لچک دیکھی جا رہی ہے. تو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ یہ چیزیں نکل آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کسی قسم کے ٹکراؤ کا
اور محاذرائی کا مطمئن نہیں ہو سکتا، اور یہ لانگ مارچ اگر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کسی ریزولوشن کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹکس کے لیے بہت اچھا شگون ہوگا۔ ٹھیک بات ہے۔ پی جے میر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہمارے سلمان احمد صاحب نے ایک نقشہ کھینچا ہے، رضوان رضی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس وقت کہ یہ ساری جو صورتحال ہے کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ سلمان نے بڑی اچھی بات کی، یہ نقشہ ٹھیک ہے، بہت اچھا نقشہ ہے، لیکن اس پہ چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ پاکستان میں اب آپ دیکھ لیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اور میں نہیں کرنا ہے، دوسرے نے نہیں کرنا۔ ہمارا وہ جو ایٹیچیوڈ ہے ہم والا، وہ تو ختم ہو گیا ہے، اب تو میں رہ گیا ہوں۔ اور یہ میں کے اندر ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے باہر، اس کو ہم بڑی گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہم آرمی چیفز کے بھی چلے گئے۔ سلمان نے بالکل صحیح بات کی، پہلے بھی اس طرح وہ اپوائنٹس ہوتے تھے، لیکن اب کوشچن اٹھتا ہے کہ ہم آرمی کو اتنا ملائن کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ ایک منٹ کے لیے اینالائز کریں، پوری ہمارا جو پولیٹیکل ڈائسپورا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی فوج کو بالکل نہیں آنا چاہیے سیاست میں۔ ویری گڈ، بالکل نہیں آنا چاہیے، تو پھر آپ کو کیا انٹرسٹ ہے کہ میں اپوائنٹ کروں یا وہ اپوائنٹ کرے؟ مجھے بتائیں آپ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بھائی فوج ایک، میں تو کہتا ہوں میر صاحب کہ ایک جو ہمارا اس وقت انکمبنٹ آرمی چیف ہے، ان کو سب سے اچھا اپنے جنرلز کی پرفارمنس کا پتہ ہے، کیوں؟ ان کا ادارہ ہے۔ کوئی سویلین پرائم منسٹر، ویدر اٹ از عمران، ویدر اٹ از شہباز شریف اور اینی بڈی، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایکچوئل کیپیبلٹی انیبلٹی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، 72 سے لے کے ابھی تک 10 آرمی چیفز آپ کے آئے ہیں، جس میں 5 نواز شریف نے کیے، پھر نواز شریف کا حال دیکھ لیا۔ سو دا کوشچن ہیئر از کہ آرمی کو اپنا آپ کام کرنے دو، آرمی کو مت ملوث کرو بیچ میں اپنی سیاست کے اندر، اور اس کو مت گھسیٹو کہ میں بناؤں گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ ہی ہوتے ہیں سارے سیاستدان جو کہ سیاسی، یہ جو آرمی کے جو چیفز ہوتے ہیں، آپ ان کو گندا کرتے ہیں۔ دیکھو، اس ادارے کو دور رکھو۔ وہ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ بھائی ان کی انٹرونشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر کل ان کو موقع ملے گا، پھر وہ آپ کے پرائم منسٹر بھی کریں گے۔ وہ دیکھیں نا، جب آپ ان کے چیف اپوائنٹ کریں گے، پھر وہ بھی کہیں گے ہم آپ کے چیف کریں گے، کیونکہ آپ یہ نہیں کر رہے، اور یہ ہوا ہے۔ سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایک تو مینڈیٹ کو ریفریش کرنا ہے۔ جو لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، عمران کا پورا پروگیٹو ہے، اس کا پورا رائٹ ہے، جس طرح ہم نے پہلے اس کو پی ڈی ایم کو بھی دیکھ لیا، پی 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 کو بھی، پی ایم ایل، سب نے جلد سے ہر ایک نے کیا، لانگ مارچز نکلے، وہ ججز کا بھی نکلا، وہ لائرز کا بھی نکلا، ہر ایک کا ہوا۔ اب بات آتی ہے کہ کیا یہ اونٹ کہاں بیٹھے گا؟ اسلام آباد چلا جاتا ہے، پنڈی چلا جاتا ہے، جہاں بھی چلا جاتا ہے، کیا گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی؟ نو۔ یہ ایک پریشر ہے، اس پریشر کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت ہے، اس کے لیے تو یہ بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے، وہ اٹھا لو تم۔ کیوں؟ تمہارے سے تو اس وقت تمہارے کیا، یہ پی ٹی آئی بھی ہوتی تو آج اسی دلدل میں پھنسی ہوتی۔ ٹھیک بات۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھ لو، پی ٹی آئی وی، پی ایم ایل این ہے، باقی سب پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ کیونکہ یہ باقی سارے جو ہے نا، یہ مزے لوٹیں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ پی ایم ایل این کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ پی ایم ایل این ضرورت ہے یار۔ میں کہوں گا آپ ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیں، یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز پہ رضامند ہونا ہے سب نے، کہ جیسا بھی رزلٹ آیا کوئی بھی لے آپ اس میں اتفاق کریں گے، بس ہمیں اس لیے اگریمنٹ دیتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر یہی ہوتا ہے میر صاحب آرے بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے رضوان رضی صاحب، آپ سے پہلے ہم بہت سی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر مسئلہ آرمی چیف کا اٹکا ہوا ہے آج کل، اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے، لانگ مارچ پہ بھی اتنی بات نہیں ہو رہی، معیشت پہ بھی بات نہیں ہو رہی۔ کہہ رہے ہیں اسحاق ملے تھے، میرا خیال وہ تو شہباز شریف کے نمائندے کے طور پر ہی ملے ہوں گے، معیشت پہ بات کرنے کے لیے تو نہیں ملے ہوں گے، لیکن کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے اس کو، کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اتنے بڑے بڑے جیس قسم کے تبصرہ نگاروں کے بعد تو میرا کوئی بولنا بنتا نہیں ہے۔ رضوان رضی صاحب، آپ کا کہا ہوا بڑا قیمتی ہے، دادا جی دادا ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکل سپیس کم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس پاکستان کے پولیٹیکل نہ کہ ہر پولیٹیشین کے بارے میں بد زبانی کی،
उनके ऊपर बोहतान लगाए, इल्जामात लगाए। अब तो जर्नलिस्ट भी उनकी जद के अंदर आ गए ना, और उन्होंने नाम ले लेके जर्नलिस्टों को कि ये जो है ये गद्दार जर्नलिस्ट है, ये लफाफा जर्नलिस्ट है, ये मेरा जर्नलिस्ट है, और ये हक वाला जर्नलिस्ट है। और मेरा मतलब है कि इसके बाद देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस वहां पे चलता है जब दो फ्रीकन बाहम मिल के बात करने के ऊपर राजी हों। इमरान खान तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया। मतलब एक है तस्वीर, उसके बाद वो रूट वो लिया करते थे कि उसे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ सलाम ना लेना पड़े। अब इस तरह के माइंडसेट के साथ पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चला करता। इस तरह के माइंडसेट के साथ वही कुछ हुआ करता है जो अब उनके साथ हो रहा है। उनके लिए ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्या हो रहा है अब? आखिर मैं आपको खबर दे तोशा रहा हूं। खाना केस का क्या बनेगा, क्या बनता दिखाई देता है आपको? भाई वो टेरियन वाला केस भी लग गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंडे वाले रोज। कौन सा? सुबह टेरियन वाइट वाला केस भी लग गया सर। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंडे वाले दिन चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत के अंदर लगाया और उसमें तमाम ऑब्जेक्शन उड़ा दिए जो कि पहले ऑब्जेक्शन लगे हुए थे उसके ऊपर। और सामने हामिद खान साहब खड़े हुए थे इमरान खान की तरफ से, कोई छोटा मोटा वकील नहीं था। तो इसलिए चीजें बदल रही हैं भाई, और बदलते हुए हकायक का इदराक करने वाला ही सियासतदान अक्लमंद कहलाता है। अब बात देखिए, बात ये है कि आप किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं मैंने आज भी उन्होंने जर्नलिस्टों से कहा है कि मैंने आर्मी चीफ को इलेक्शन के लिए कहा है, और वो जो है अलवी जो है वो इसी काम के लिए उसको मिला था। फौज कह चुकी है कि हमने इलेक्शन नहीं देने हैं, इलेक्शन आपको सियासतदानों ने देने हैं। ये DGISPR और DGISI रिकॉर्ड पे बैठ के कह चुके हैं। और अगर कोई बंदा फिर भी अब यही बात कह रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अब ये देखिए कि अब यहां तक बात आ गई है नौबत जा रसीद कि कहा ये गया है सदर को अलवी को कि आपके साथ जो समरी आएगी उस पे नाम जो पड़ा होगा वो मुझे बता दीजिएगा और मैं कहूंगा कि यही मेरा कैंडिडेट था। और हुकूमत ने ये एहतमाम किया PDM ने और फजल रहमान साहब ने कि जैसे ही नाम फाइनल हो उन ऑफिसर को मिला के पहले उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर जारी कर दी जाए, फिर समरी ऐवान सदर को रवाना की जाए। यानी हुकूमत भी अपनी तरफ से कोई 1% भी उनको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक बात है, लेकिन ये अफवाहें ये भी गर्म हो रही हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे कम से कम 8-10 महीने के लिए। ये अमेरिका में एक साहब हैं, अगरचे उन्हें अपना सहाफत से रिटायर हो जाना चाहिए लेकिन वो अभी तक हैं इस दुनिया के अंदर, तो वो इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। अब उन्होंने तो भाई मशहूर जमाना बहावलपुर कोर को भी अलविदाई विजिट कर लिया। अब आप और क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है। अच्छा चलिए, मैं अगले सेगमेंट में आपसे और सवाल पूछूंगा। मैंने इशारा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आपसे किया था और आपके तारफ में भी कहा था कि तजिया नगार तो हैं ही, बाहर मईशत भी हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत तंग कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी कोई हमारी रहनुमाई करें। सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही है, आर्मी चीफ का मसला भी है ही है, इमरान का मसला है, केस अदालतें भी एक्टिव हो गई हैं, सब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं एक वक्फे के बाद आपसे पूछूंगा। सलमान आबद भी मौजूद हैं, उनसे भी रहनुमाई लेंगे, और पीजे मीर हैं। फिर देखेंगे कि क्या सूरत बनती दिखाई देती है एक वक्फे के बाद। नाज़रीन किराम, मैंने कहा था कि मैं रिजवान रज़ी साहब से पूछूंगा कि हमारी मईशत की क्या सूरत हाल। मैं उनसे पूछता हूं, लेकिन पहले मैं सलमान आबद साहब से ही बात करता हूं। क्या कोई नजर आता है कि पाकिस्तान हम लोग कोई सुख के दिन देखेंगे? देखिए, मईशत के बारे में पाकिस्तान में खासतौर पे जो सियासी हुक्मरान तबका है उसमें जज्बातियत बहुत पाई जाती है और समझा ये जाता है कि शायद कोई हम पटारी में से कोई चीज निकालेंगे और मईशत ठीक कर देंगे। इमरान खान ने भी 100 दिन के बड़े दावे किए थे, नतीजा आपने भी देखा था। इसहाक डार साहब ने लंदन से बैठ के बड़े बड़े दावे किए थे डॉलर को नीचे लाने के लिए, IMF को मैं मनवा लूंगा और ये हो जाएगा, महंगाई भी खत्म हो जाएगी। अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर IMF के पास गए अभी जो रिसेंटली, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि पहले हमारी शराइत के ऊपर बात करें, फिर उसके बाद आगे जाके चलेंगे। तो पाकिस्तानी मईशत का कोई शॉर्टकट तो सब कोई नहीं है। पहली बात तो ये, कोई भी हुकूमत आ जाए, अगली हुकूमत भी आएगी, नजर नहीं आता, कोई इसकी आपको वे आउट नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है?
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے نا معیشت کے بارے میں اپنے انسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں، اس کے لیے ہماری سیاسی حکومتیں تیار نہیں ہیں. کمزور سی حکومتیں ہوتی ہیں، چند چند ووٹوں کے اوپر کھڑی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے طاقتور طبقوں کے آگے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں. تو جو معاشی اصلاحات کرنی ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنی ہے، وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی بات، کہیں تاجر طبقہ آ جاتا ہے، کہیں کاروباری طبقہ آ جاتا ہے، کہیں حکومت آ جاتی ہے، کہیں بیوروکریسی آ جاتی ہے، کہیں پولیٹیشین آ جاتے ہیں، تو ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہم نے خاص طور پہ جو مہنگائی کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے ہم نے جو معیشت چلانی ہے وہ IMF کے فریم ورک کے اندر چلانی ہے، اس سے باہر نکل کے تو نہیں چلانی. تو اس میں تو ہمارے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہے. یعنی ہم اپنی انٹرنل کانٹیکس کے اندر نہ گورننس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرنا چاہتے ہیں، اور ساری کی ساری ڈیپینڈنسی ہے کہ جی باہر کی دنیا ہمیں پیسے دے. یعنی جب ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو باہر قرضے مانگنے جاتے ہیں، بھیک مانگنے جاتے ہیں، بیگنگ کرنے جاتے ہیں، اور یہاں آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکنامک سی پیک کچھ کر سکتا ہمارے نہیں سر. دیکھیے سی پیک نے بھی لانگ ٹرم جا کے کرنا ہے نا، امیڈیٹ تو کچھ نہیں کرنا جو لوگوں کو اس وقت مشکل نظر آ رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ تو کہتے تھے ہم زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں عمران خان کے مقابلے میں، ہم زیادہ بلا صلاحیت ہیں، ہمارے پاس روڈ میپ بہت ہے، احسن اقبال صاحب کہتے تھے، ہمارے پاس معیشت کا پورا ویژن ہے، دنیا ہم پر اعتماد کرے گی. تو ابھی ہم نے 8 مہینے کی حکومت دیکھ لی نا، کتنی دنیا نے ان کے اوپر اعتماد کیا، کتنا انہوں نے معیشت کے اوپر. خلاصہ تو یہ کہ پرابلم تو آ رہا ہے نا معیشت کا، پاکستان پہ اعتماد نہیں کر رہی وہ اسی وجہ سے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ ایک انسرٹنٹی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے نا. اور جب انسرٹنٹی ہوگی اکنامکلی بھی پولیٹیکلی بھی، تو کون آپ کے اوپر ریلائی کرے گا؟ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کیوں آپ کے ساتھ موو کریں گے؟ یہ ایک سیریس کرائسس ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی اکنامکس کے اوپر کچھ بنیادی پرنسپل نہیں طے کریں گے، ہم آگے نہیں چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ایک حکومت آ جائے تو اپوزیشن ان کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گی، اب کل دوسری حکومت ہوگی تو وہ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گی. تو ہم نے معیشت کو باقاعدہ سیاسی کھینچا تانی کا جو میچ بنایا ہوا ہے، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اکنامکس اس طرح سے گرو کر سکے گی جیسے کرنی چاہیے. ٹھیک بات ہے آپ کی. میں پی جے میر صاحب سے کی طرف جانے سے پہلے کیونکہ یہ دے دیجیے گا مجھے موقع دے دیجیے گا. یہ زبان زجر صاحب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ معیشت کا معاملہ ہے، پہلے وہ بھی بنیاد رکھتے ہیں، پھر میں پی جے میر صاحب سے بات کروں گا. جی رضوان رضی صاحب. میں چاہ رہا تھا وہ مطلب کہ پہلے میں کر لوں پی جے میر صاحب چونکہ ہمارے سینئر ہیں تو وہ بعد میں نہیں وہ تو آپ بالکل فرمائیں. بالکل جناب. ہاں اور ویسے یہ بھی ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں سلمان عابد صاحب بھی. سلمان عابد صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں ان کے اندر کسی ایک بات کے ساتھ اختلاف ممکن نہیں ہے، اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز اپنی جگہ کے اوپر ہیں. میں تو ان کی بات میں ان کی اسپیشلٹی ہے اور جس کے اوپر ان کی بڑی ریسرچ ہے اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو صوبائی حکومتوں کو لوکل باڈیز کے الیکشن کرواتے ہوئے موت پڑتی ہے، کیونکہ فائنانشل جو ہے وہ ان کو بھی دینی پڑتی ہے، رسپانسبلٹی ان کو بھی دینی پڑتی ہے، ان کو بھی فائنانشل پاور ٹرانسفر کرنا پڑتی ہے. اور بیوروکریسی کا یہ حال ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر پکڑا گیا ہے کہ جو موٹر وے بنانا تھا اس کا 2 ارب روپے ڈائریکٹ نکال کے کھا گیا. جی 2 ارب روپیہ جی. اور اس بینکر کو ابھی تک نہیں پکڑا جس نے جو ہے وہ سرکار کے خزانے سے بغیر نام کے چیک جو ہے وہ انکیش کر دیے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ ہماری کیپیسٹی کا حال ہے اور 24 کروڑ لوگوں کا ہم ملک ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور جانے کی ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جب دنیا بھر کے اندر ہماری بھد ہو رہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو اگر کوئی گفٹ دیا جائے تو وہ اسے ریٹین نہیں کر سکتا، وہ اسے سیل کر دیتا ہے مارکیٹ کے اندر. جب ہمارا کریڈیبلٹی کا یہ لیول ہو تو پھر نتیجے کے طور پہ کون ہمارے اوپر بلیو کرے گا؟ IMF نے بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ ایگری کیا ہے کہ جناب ہم نے بڑا ان کو کیس پیش کیا نا کہ سیلاب آ گیا ہماری تباہی پھر گئی ہے، لیکن بڑی مشکل سے یہ بات پہ بلیو کیا، انہوں نے ایگری کیا ہے کہ سیلاب زدگان کی بحالی کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ لے کے آئیے اور ہم آپ کو اس کے اندر بیل آؤٹ کر دیں گے. اور میں آپ کو مزے کی ظلم کی بات بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ پہلی پریزنٹیشن کے اندر جب انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں ڈیٹا دیں تو ہماری بیوروکریسی نے ابھی تک ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹا نہیں کمپائل کیا ہوا سندھ کی بیوروکریسی نے کہ کتنا نقصان ہوا، کتنے گھر گئے اور کتنے لوگ متاثر ہوئے، کس کا روزگار گیا، کتنے سکول تباہ ہوئے. ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹا ٹیبلائڈ نہیں تھا اس پریزنٹیشن کے اندر، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے پرپیئر ہیں اس کے لیے. اس کے باوجود بھی جو اہم بات ہے جس کا انکشاف جو ہے وہ نئے چیف کے بعد ہوگا
اور وہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2 وزٹ ہوئے تھے سعودی عرب کا اور چائنا کا، اس میں اس وعدے کے اوپر کہ ہمارا پرائم منسٹر آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاکستانیوں مجھے $6 ارب کا پیکج مل گیا ہے یا میرے پاکستانیوں مجھے $4 ارب کا پیکج مل گیا ہے، یہ ہم اناؤنس نہیں کریں گے۔ اس کی بنیاد کے اوپر جو اس وقت سب سے زیادہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، اس سے ہم بیل آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس طرح ہم ڈے ٹو ڈے چلیں گے، ہم کوئی لانگ ٹرم نہیں کر سکتے جیسا سلمان عابد صاحب نے فرمایا ہے۔ ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ پی جے میر صاحب، ہم ڈے ٹو ڈے چل سکتے ہیں، لانگ ٹرم ابھی تو ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم 4 قدم آگے لیتے ہیں، 6 پیچھے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ہر جگہ اپنے آپ کو کیا ہوا ہے۔ رضی نے بھی بڑی اچھی بات کی، وہ ٹیرین کا کیس، میں پرسوں وہیں تھا جہاں یہ بن رہا تھا، اور یہ کیس جو ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک لیٹر کے۔ میں آپ کو بڑی انسائٹ بتا رہا ہوں، بریک کر رہا ہوں آپ کو۔ ایک ایفیڈیوٹ جو کہ عمران نے سائن کیا، یہ لے کے آ جائیں گے کل پرسوں، ویڈیو میں آ جائے گا، وہ پاکستان میں اور یہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ اب اس کے بیسس کے اوپر، بیکاز اٹ اوریجنیٹڈ ان پاکستان، 1 لیٹر، اس پہ کیس چلے گا۔ اب مجھے بتاؤ یہ پہلے کیوں نہیں چلا؟ کیوں جی پاکستان کے باہر ہوا تھا۔ اب ایک لیٹر آ گیا، اب اس لیٹر کے پیچھے، لیٹر نہیں ہے، ایفیڈیوٹ ہے یہ بائی دی وے، تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ میں نے خود دیکھا پرسوں، اب وہ کل پرسوں لگنا تھا، اب وہ منڈے کو لگا کا کیس۔ ایک اور کیس بھی اب لگا دیں۔ یہ بات، یہ جو عمران کا بام پروف ہاؤس ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ میں کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے فنڈ کیا، اس کو توڑو۔ اب یہ بھی ایک نئی چیز آ رہی ہے۔ اب ساتھ کہتے ہیں جی زمان پاک کا، جی زمان پاک، اچھا یہ آ رہے ہیں ساتھ۔ اور تو کوشچن از، ہم 6 قدم آگے جا کے 10 پیچھے جائیں گے، تو آپ نے صحیح کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ انسٹیٹیوشنل، ہم نے بات کی ہے ریفارمز کی، انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہے، انسٹیٹیوشنل انٹرفیرنس کو ہم نے روکنا ہے۔ ہم انٹرفیئر کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر، ہمارے پاس سب ادارے موجود ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، یہاں بھی ہے، وہاں انٹرفیئرنس کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ پولیس فورس ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہو، جو بھی چیز آپ کرتے ہو آپ اس کو محدود کر دیتے ہو۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز آر ایز گڈ ایز اینی تھنگ، اینڈ صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے مفاد کے لیے ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے ڈیولپ نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک ادارہ، لیٹ می گیو یو، آپ کا جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے، یہ ایک بام آپ کو بنا کے دے دیتا ہے بیکاز دیر واز نو انٹرفیئرنس۔ آپ کو اتنا بڑا نیوکلیر پاور بنا دیتا ہے بیکاز دیر واز نو انٹرفیئرنس۔ فوج، آپ وہاں بھی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے جو آپ کے ادارے ہیں، منسٹریز ہیں، اس کے اندر آپ کا یہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بڑھتے، کیونکہ آپ کی معیشی حالات اتنے گندے ہیں کہ آپ سیلریز ریز کر نہیں سکتے۔ عام بچہ، میر صاحب 50-60 ہزار روپیہ اس کا ایک کالج کی فی ہے، تو ایک عام آدمی، جو آپ سیکشن آفیسر لے لو، کوئی اور لے لو، وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کو کسی یونیورسٹی یا کالج میں بھیجے۔ سو دا کوشچن رائزز، آپ اپنے آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہو، آپ سوچ نہیں رہے ہو کہ نئی جنریشن، نئی کھیپ کو آپ نے کیسے سسٹین کرنا ہے۔ ایجوکیشن سے کریں گے نا، اگر ایجوکیشن ہی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ جائے گا نہیں، غریب کا بچہ غریب رہ رہا ہے پاکستان میں، کیوں؟ بیکاز دا پور مین کین ناٹ سینڈ ہز چلڈرن ٹو دا اسکولز اور کالجز۔ سو اس چیز پہ ہم نے کوئی، کہتے ہیں نا ہماری جو سوشل انفراسٹرکچر ہے، اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلی جماعت جسے ہم کہتے تھے، پہلی جماعت ٹاٹوں والی جماعت سے لے کر یونیورسٹی تک، ہائیسٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے بعد بھی میں نے 16 سال میں جو فیس ادا کی ہے، آج پرائمری کا ایک بچہ 1 مہینے میں اتنی فیس ادا کرتا ہے، تو اس طرح کیسے یہ اس بیسس کے اوپر ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے؟ ٹھیک بات ہے، کیسے کریں گے؟ ٹھیک بات ہے جی۔ اس پہ ہم آتے ہیں، دوبارہ ایک لیتے ہیں جی وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نتیجے تک پہنچیں، جو بہت مشکل ہے موجودہ حالات میں پہنچنا۔ میں روز کوشش کرتا ہوں اور روز مایوس اٹھتا ہوں، لیکن مایوسی کا اظہار کرنے کے بجائے میں یہ کہتا ہوں دیکھا نا ہم نے نتیجہ نکال لیا ہے۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
جی ناظرین کرام، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی راہ عمل تلاش کر سکے. روز کوشش کرتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں یہی بات کرتے ہیں. شام کو نہیں بیٹھتے تو دن میں کوئی فون آ جاتا ہے کہ بتائیے صاحب یہ ہو گیا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے. ہم بتا دیتے ہیں، بقرات ہیں ہم بھی اپنے زمانے کے نا، ہم بتا دیتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی حل بتا دیتے ہیں. یا کوئی مجوسی کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کوئی تسلی دینے کے لیے کہ یہ راہ عمل نکل آئے گا اور وہ نکل آئے گا. کبھی ہم پارٹیزن بن جاتے ہیں، عمران کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ہم پارٹیزن بن جاتے ہیں، حکومت کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ہم فوج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے سلمان احمد صاحب؟ سر نتیجہ تو وہی ہے کہ جب تک ہمارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھیں گے اور مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے، اور ایک ایسا روڈ میپ جو 10 12 سال 15 سال جس کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے وہ اس طرح سے لپیٹے نا جس طرح سے لپیٹا جاتا. دیکھیے نا آپ کے سامنے ہندوستان کی مثال موجود ہے. منموہن سنگھ کی دور کے اندر حکومت اور اپوزیشن میں طے ہو گیا تھا کہ 15-20 سال تک اکنامکس کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گی. بنگلہ دیش آپ دیکھیے اب کتنی تیزی سے آگے گیا ہے کیونکہ وہاں ایک کنٹینیوشن آف پالیسی ہے اکنامکس کے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم IMF کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو IMF کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا جو ایک روڈ میپ ہے نا وہ نہیں ہے. پھر ہمیں جو پولیٹیکل انٹرفیرنس کی بات انہوں نے کی ہے پی جے میر صاحب نے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں ہماری سیاسی قیادت بھی ہے، اس میں انسٹیٹیوشن جوڈیشری بھی ہے. اگر ہم یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں تو کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ عطر من اللہ صاحب کا جس دن الوداعی خطاب تھا اس میں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ اگر سارے پولیٹیکل پارٹیاں اپنے فیصلے خود کرنے کی بجائے پولیٹیکل فورم کو استعمال کرنے کی بجائے جوڈیشری پہ لا کے پھینک دیں گی اور جوڈیشری کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلائیں گی تو سسٹم کیسے چلے گا؟ اچھا اب بھی آپ دیکھیے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی دیکھ کہاں رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہی ہے، آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. جوڈیشری سے مانگ رہی ہے، وہ جوڈیشری سے بھی مانگ رہی ہے. اب رضوان رضی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، عمران خان تو ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہ رہے ان کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت کون سا ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کون سا ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں تاریخ کا سب سے جھوٹا آدمی ہے، اس سے میں کیا ڈائیلاگ کروں؟ تو میرا مطلب ہے کہ دونوں طرف وہ ڈیفیسٹ ہے، اور اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپوننٹ ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. 13 جماعتیں اس وقت اکٹھی ہیں عمران خان کے مقابلے میں. تو جب تک پولیٹیکل فورسز عمران خان سمیت پیپلز پارٹی PDM میں شامل جماعتیں PMLN یہ سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے، ملک کے مسائل کے بارے میں لانگ ٹرم پلان نہیں کریں گے، اپنے ریاستی انٹرسٹ کو، اپنے لارجر انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے. اگر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میری پالیٹکس کتنی زیادہ مینٹین رہے گی، میرا اقتدار کتنا مینٹین رہے گا، مجھے کتنا حصہ مل رہا ہے، اگر ہم نے ان مسائل میں الجھ کے آگے لے کے چلنی ہے تو بات نہیں آگے چلے گی. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کے جب تک کوئی رستہ نہیں نکالیں گے نہیں نکلے گا. کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس اس وقت پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. میر صاحب ٹھیک بات ہے، بالکل. پی جے میر صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس ساری صورتحال پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے؟ یہ جو بات کی سلمان نے بہت پیاری بات کی ہے، اس نے ہر چیز سم اپ کر دی ہے ان اے نٹ شیل. پاکستان میں پتہ پرابلم کیا ہے؟ ہر جگہ دنیا کے اندر آپ کے ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں، پولیٹیکل ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ہیڈ لاک ہے یا ہیڈ لاک ہوئے ہیں، ڈیڈ لاک نہیں ہے. ڈیڈ لاکس آپ ٹھیک کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہیڈ لاک ہے ہمیں ان کو ان لاک کرنا ہے. بیکاز جب تک آپ ان کو ان لاک نہیں کرو گے، دونوں نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے. جو چوری بازاری اور ادھر ادھر کے مس ڈمینرز ہیں، لیٹ دا کورٹس ہینڈل. آج ہم کھانستے ہیں کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ادھر کوئی پارلیمنٹ کی بات ہے کورٹ میں چلے جاتے ہیں. یار کہیں تو آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو. آپ تو اسٹیبلش ہی نہیں اپنے آپ کو کر رہے ہو ایز اے ڈیموکریسی. آپ ہر جگہ ہر مسئلہ مسائل کورٹس کے اندر لے کے جا رہے ہو اور اس کے بعد آپ کورٹس کو بھی ذلیل کر رہے ہو. کوئی کسی کا لاڈلا ہے، کوئی کسی کا کہ آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دس نانسنس. آپ کسی دیکھو ہر ایک کو پتا ہے کون کیا ہے، بٹ کسی انسٹیٹیوشن کو کام تو کرنے دو. ہم تو وہ نہیں کرنے دے رہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنجیدگی سے بیٹھ کے سب نے مل کے پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے. ایک کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھنا، ایک کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہم کسی بڑے بڑے لوگوں نے بتانے کی کوشش کی ہے. کوئی پولیٹیکل ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، کوئی آپ کا ملٹری ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ملٹری ڈکٹیٹر کو بھی ملٹری ڈکٹیٹر ہی رہنا چاہیے. کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو ہم سب کہتے ہیں جی ملٹری کو لے کے آؤ. تو جب ملٹری آتی ہے ہم کہتے ہیں جی ڈیموکریسی کو لے کے آؤ. ایک تو ہماری سمجھ نہیں آتی ہم چاہتے کیا ہے اس ملک کے اندر. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، بالکل ٹھیک بات کی. پی جے میر صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ملٹری آتی تو کہتے ہیں جمہوریت لاؤ، جمہوریت آتی ہے. آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات کو؟ سر دیکھیں بات وہی ہے جو آپ نے بھی کہی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، پی جے میر بھی کہا ہے، رضوان بھی کہہ رہا ہے
کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے، اپوزیشن میں ہے، اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے ایک پولیٹیکل میچورٹی درکار ہے، اور خدا کا خوف کریں، اس قوم کے اوپر رحم کریں۔ یہ جو پولرائزیشن ہم نے کر دی ہے، سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، سیاسی اختلاف کو سیاسی کشیدگی میں، سیاسی نفرت میں، سیاسی دشمنی میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جو 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے کے ٹاک شو جو ہے وہ شخصیت پرستی کے اندر رہتے ہوئے نیگیٹو اور پازیٹو کے درمیان کھیلے جا رہے ہیں۔ خدا را اس سے باہر نکلیں، اس سے اکنامکس نہیں ڈیولپ ہوگی، کوئی ملک آپ کے اوپر سرمایہ کاری نہیں کرے گا، کوئی ملک آپ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ بالکل درست بات کیجیے۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم بہت ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، بہت پولرائزڈ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پال رکھی ہیں ہم نے، مخالفتیں تو ہوتی ہیں، نظریاتی اختلافات بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی پارٹی کو آگے لانا چاہتا ہوا کرتا ہے، دنیا بھر میں ہوا کرتا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جو نا اپنا الگ الگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، انگلینڈ میں کنزرویٹو اور لیبر جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ لگی رہتی ہے، اپنے اپنے پارٹیوں کے اندر رہ کر وہ اپنے طریقے کے ساتھ ملک کو بہتر کرنے کی، آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پارٹیاں بڑھائیں گے آگے تو اسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، خود اپنی ذات کو بڑھائیں گے تو اسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ، اور سلمان نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کو میچورٹی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔